دوستو السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے پرتگال کے D2 ویزا کے بارے میں۔ اسے انٹرپرینیور ویزا بھی کہتے ہیں، سول پروپرائٹرشپ ویزا بھی کہتے ہیں، اسے کاروباری ویزا بھی کہتے ہیں اور اسے ویزا برائی انویسٹمنٹ بھی کہتے ہیں۔ یہ وہ ساری ٹرمیں ہیں جو اس ویزے کے لیے استعمال کی جاتی ہیں، لیکن عرف عام میں اسے پرتگال کا D2 ویزا کہتے ہیں۔ جب ہم یورپی یونین کو دیکھتے ہیں اور شنجن کنٹریز کو دیکھتے ہیں تو یہ ویزا D2 ویزا ان سب میں آسان ترین ویزا سمجھا جاتا ہے اور اس کے ذریعے آپ پرماننٹ ریزیڈنسی لے سکتے ہیں اور پھر یہی پرماننٹ ریزیڈنسی آپ کو شہریت کی طرف لے جاتی ہے اور آپ پرتگال کا پاسپورٹ بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ ہمیں بہت سی ریکویسٹ آ رہی تھیں کہ ہم اس کے بارے میں ویڈیو بنائیں اور تفصیلات سے اپنے ناظرین کو آگاہ کریں۔ آج کی ویڈیو میں ہم اس D2 ویزا کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں گے۔ آپ سے یہ گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، گھنٹی کے بٹن کو دبا دیجئے اور ہماری ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے، کیونکہ یہ ایک ایسا پلان ہے جس سے بہت سے لوگ یورپ میں رہنے کے خواب کو پورا کر سکتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا کاروبار کر کے آپ وہاں پہ رہنے کے قابل ہو سکتے ہیں، اور اس پروگرام کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں کوئی کروڑوں کا کاروبار یا نہیں دکھانا پڑتا، کروڑوں کے اثاثے نہیں دکھانا پڑتے، بس ایک ریزنیبل بزنس پلان دینا پڑتا ہے اور پھر اس بزنس پلان کی کو ایگزیکیوٹ کرنے کے لیے اس کے لیے فنڈز درکار جو ہوتے ہیں اس کا بندوبست کرنا پڑتا ہے اور اس کی بنیاد پہ آپ یہ ویزا حاصل کر سکتے ہیں۔ اس ویزے کو حاصل کرنے کے لیے پرتگال کی ایمبیسی سے رابطہ کرنا پڑے گا اور وہاں سے فارم لے کر انہیں فل کرنا پڑے گا۔ اس ویزے حاصل کرنے کے بعد آپ کیا کیا سہولیات حاصل کر سکتے ہیں، اس کی کیا کیا چیزیں ہیں، وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ D2 ویزا جو ہے اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس کروڑوں روپے موجود ہوں، لیکن یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ آپ کے پاس $5000 تک کا منیمم انویسٹمنٹ ہونی چاہیے۔ اس سے پہلے ہم نے جو D7 ویزے کی بات کی تھی اس میں منیمم ریکوائرمنٹ کوئی نہیں تھی انویسٹمنٹ کی۔ اس میں یہ اس میں بھی کوئی آفیشیلی کوئی نہیں ہے، لیکن یہ ریکمینڈ کیا جاتا ہے کہ 5000 یورو جو ہیں وہ منیمم انویسٹمنٹ ہو۔ اپلیکیشن کا پروسیس کی ڈیوریشن جو ہے D2 ویزے کی وہ 4 سے 6 مہینے ہے، اور آپ جب ویزا آپ کا لگ جاتا ہے تو پھر آپ اپنی فیملی کو بھی بلا سکتے ہیں، اپنے والدین کو بلا سکتے ہیں، اپنے بچوں کو بلا سکتے ہیں۔ ایک دوسرا سوال یہ ہے کہ کیا یہ ویزا سٹیزن شپ میں بدل جاتا ہے؟ بالکل یہ بدل جاتا ہے جی۔ سٹیزن شپ میں آپ اس ویزے کو کنورٹ کروا سکتے ہیں، اور پرتگال میں رہنا ہر سال کتنے مہینے رہنا ضروری ہے؟ 6 مہینے سے زیادہ ہر سال آپ کو پرتگال کے اندر رہنا ضروری ہے۔ جب آپ 5 سال کا عرصہ مکمل کر لیں گے تو پھر آپ شہریت کے لیے اپلائی کر سکیں گے۔ اچھا جی، شہریت لینے کے لیے اور یہ ویزا لینے کے لیے کیا کوئی پرتگال کی لینگویج ہے، یہ پرتگیز لینگویج، اس کا کوئی ٹیسٹ دینا پڑے گا؟ بالکل ایسا نہیں ہے، کوئی ٹیسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، یہ ہیں وہ چیزیں جو آپ اس کو لے کے کر سکتے ہیں۔ اس ویزے کے لیے کیا کیا چیزیں ضروری ہیں، ریکوائرمنٹس کیا ہیں اس پروگرام کی؟ اس میں پہلے تو یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک مضبوط بزنس پلان ہونا چاہیے۔ آپ نے ایمبیسی کو اور حکومت جو ہے پرتگال کی ان کو بتانا ہے کہ آپ کے پاس ایک اچھا بزنس پلان ہے اور آپ یہاں پہ بزنس کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا جو اس کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہے آپ نے پرتگال میں آ کے کمپنی اپنی فارم کرنی ہے، اپنی کمپنی جس کے آپ خود ہی مالک ہوں گے، وہ کمپنی آپ نے بنانی ہے۔ یہ انویسٹمنٹ کی غرض سے آپ کمپنی بنائیں گے اور اس کو بینک میں آپ اپنا اکاؤنٹ کھلوائیں گے اور پھر اس اکاؤنٹ میں آپ پیسے ٹرانسفر کروائیں گے۔ دوسرا جی، نامینل بزنس کیپٹلائزیشن، وہ ہم نے آپ کو پہلے ہی بتا دیا، 5000 یورو تک منیمم جو ہے وہ ریکوائرمنٹ ہے۔ آفیشیلی کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے، لیکن ریکمینڈڈ یہی کیا جاتا ہے کہ جی اتنی منیمم جو ہے نا آپ اس میں جمع کروا سکیں۔
اس کے ساتھ آپ نے اپنی ہیلتھ انشورنس وہ بھی آپ نے لینی ہے، وہ آپ نے اس ویزے کے فارم کے ساتھ لگانی ہے، اور آپ نے یہ فنانشیل اپنی پوزیشن بتانی ہے کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہے کہ آپ وہاں پہ سروائیو کر سکتے ہیں۔ اور جس طرح ہم نے کہا تھا کہ 7,200 ہر سال ہونا چاہیے، D7 ویزے کے حوالے سے ہم نے بات کی تھی کہ 7,200 جو ہے یورو وہ پر منتھ آپ کے پاس ہونا چاہیے، اور اسی کو سمجھا جاتا ہے کہ جتنے ڈپینڈنٹ لے کے جا رہے ہیں آپ ان کی ہاف پرائس ان کی لگا لیں تو اتنے فنانشیل آپ کے پاس فنانسز موجود ہونے چاہیے۔ منیمم جو سٹے کی ریکوائرمنٹ ہے وہ ہم نے بتا دی ہے کہ جی 6 مہینے سے زیادہ کا عرصہ ہونا چاہیے، لیکن پہلے سال وہ 4 مہینے کو بھی قبول کر لیتے ہیں جی۔ اچھا، اس ویزے کو حاصل کرنے کی باقی ریکوائرمنٹ وہی ہیں جو ہم اس سے پہلے شنجن ویزا کے حوالے سے، ٹورسٹ ویزا کے حوالے سے ہم آپ کو پہلے ہی بتا چکے ہیں، وہ تمام کی تمام ریکوائرمنٹ اس میں بھی لاگو ہوتی ہیں۔ اس میں صرف یہ ہے کہ آپ نے کریمنل ریکارڈ اپنا پولیس سے سرٹیفکیٹ لے کے جانا ہے اپنے ساتھ، وہ بھی جمع کرانا ہے اس درخواست کے ساتھ۔ باقی چیزیں وہی ہیں جو ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ D7 ویزا کی جو ہم نے ویڈیو بنائی تھی اس میں تمام ریکوائرمنٹ آپ کے سامنے ہم نے رکھ دی تھی۔ وہ تمام ریکوائرمنٹ پورا کرنے کے بعد آپ ویزا جو ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں پرتگال کی ایمبیسی میں۔ عام طور پہ یہ 180 دن میں آپ کا ویزا پروسیس ہوتا ہے، لیکن آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ آپ ٹورسٹ ویزے پہ چلے جائیں پرتگال میں، وہاں پہ جا کے آپ اپنی TRC کروائیں اور پھر یہ ساری چیزیں وہاں پہ کمپنی بنا کے آپ جو ہے وہ یہ D2 ویزا جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں۔ پھر پاکستان آ کے آپ دوبارہ سے اسی ویزے پہ واپس جا سکتے ہیں۔ تو یہ شنجن اسٹیٹ میں رہنے کا ایک بہت ہی نادر موقع ہے، اور اس میں اچھی بات یہ ہے کہ اس میں کوئی قدغن نہیں لگائی گئی کہ آپ کے پاس اتنا پیسہ ہونا چاہیے تب آپ پرماننٹ ریزیڈنس لے سکیں گے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ اس میں آپ 5 سال کے بعد اگر آپ کا ریکارڈ اچھا رہے گا تو آپ جو ہے اسے سٹیزن شپ بھی لے سکتے ہیں، پرتگال کا پاسپورٹ بھی آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ یورپی یونین کو دیکھا جائے تو اتنا آسان انویسٹر ویزا کسی دوسرے ملک کا نہیں ہے۔ پرتگال لوگوں کو اپنی طرف اٹریکٹ کر رہا ہے، ایک بہت ہی خوبصورت ملک ہے جہاں پہ لوگ جا کر اپنی کمپنیاں بنا رہے ہیں، اپنے کاروبار کر رہے ہیں، اور پھر اس کی بنیاد پہ اپنے والدین، اپنے بیوی بچوں کو ایک اچھے مستقبل کے لیے وہاں پہ لے کے جا رہے ہیں، اور یہی چیز جو ہے اٹریکٹ کر رہی ہے پوری دنیا سے لوگوں کو کہ وہ وہاں کا رخ کریں۔ یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اس کے علاوہ بھی آپ کوئی مزید معلومات چاہتے ہوں تو آپ جو ہے وہ کر سکتے ہیں، ہمیں کامنٹ کر سکتے ہیں، کامنٹ میں آپ سوالات پوچھ سکتے ہیں، ہم کوشش کریں گے کہ ان سوالات کے جواب دیں۔ فی الحال اس موضوع پہ بس اتنا ہی ہے۔ ملتے ہیں کسی ایک نئی ویڈیو میں، اس وقت تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔